صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا دن تھا اور تمام مہاجرین و انصار مسجد نبوی شریف میں جمع تھے، تو اس موقع پر حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی جو آپ نے ابتدا فرمائی، سب سے پہلے تو آپ نے اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بعد آپ کی ثنا تعریف کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرف جب تشریف لائے تو آپ کا کیا انداز تھا اور کیا موضوع تھا، اور آپ کے الفاظ کا چناؤ کتنا حسین تھا۔ اور اس خطبے سے پتہ چلتا ہے، آگے چل کر ہم سنیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا کائنات آپ کے درمیان جو ہے ایک خاص دوستی بھی تھی۔ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ شان فاروق اعظم ہے اور بازبان مولا علی شیر خدا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں شان عمر ابن خطاب بازبان ابو تراب، چونکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک لقب، آپ کا ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت آپ کو مٹی میں لیٹا ہوا پایا تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے اٹھو مٹی والے۔ تو یوں ابو تراب ابھی آپ کی کنیت ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں قام مقامہ الفاروق عمر بن الخطاب شمر عن ساقیہ وحسر عن ذراعیہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو بطریق احسن سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مزید مولا کائنات فرماتے ہیں فاروق اعظم کی شخصیت تو وہ تھی کہ انہیں اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ تھا۔ اور مولا کائنات مزید آگے چل کر فرماتے کننا نرا ان السکینۃ تنطق علی لسانی، ہم دیکھتے تھے کہ سکینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ مولا کائنات مزید فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین ابی بکر وعمر فقال هَكَذَا، آخر تک کہ اور میں ان کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ میں نے خود سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ دنیا میں ہم اسی طرح رہیں گے اور دنیا سے اسی طرح رخصت ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ابو بکر و عمر میرے ساتھ رہیں گے ایسے جیسے رہ رہے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں رخصت بھی ہوں گے تو اس انداز میں ہوں گے، اور ہم جب اپنے مزار اقدس میں پہنچیں گے تو پھر بھی ہم ایک ساتھ ہی رخصت ہو کر پہنچیں گے، اور کل بروز قیامت ہمیں ایک ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح اکٹھے ہم جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شانیں اور یہ کلمات ارشاد فرمائیں، میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کون ہوتا ہوں کہ ان کی شانیں بیان نہ کروں۔ مزید مولا کائنات فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا فِي الْفَارُوقِ وَالشَّيْطَانُ یفر من حصہ، اور میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ شیطان بھی ان کی آہٹ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ مولا کائنات مزید فرماتے ہیں فمضى شاہدا رحمت اللہ علیہ، مگر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو کر
ہم سے بچھڑ گئے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے مولا کائنات فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی حلن بعمراء، یعنی جب صالحین نیک لوگوں کا ذکر کرو تو پھر سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ جب بھی تمہیں موقع ملے کہ تم نیک صالح بزرگ اولیاء کا ذکر کرو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔